السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمینہ فاطمہ ہے اور میں ہاؤس وائف ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس اتنا زیور ہے جس کی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے، تو ایسی صورت میں بیوی کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کرے؟ کیا ہے کہ ان کے پاس اتنا سونا ہے کہ زکوٰۃ کے برابر کا مال ہے ان کے پاس 87 گرام 87 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ کو اس کے 2.5% زکوٰۃ وہ ٹوٹل ویلیو کی نکالنا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس ایک سال سے اسلامی کیلنڈر کے ایک سال سے 87 گرام کیوں؟ کیونکہ انڈیا میں 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا، سعودی اور مڈل ایسٹ میں 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا، تو 7.5 تولے کو اگر آپ انٹو 12 کریں تو 87 گرامز ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 87 گرام سونا ایک سال سے رکھا ہوا ہے تو اگر آج کی مارکیٹ ویلیو اس کی 1 لاکھ روپے، اگر ایگزامپل بول رہا ہوں 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کو 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے آپ کے اوپر۔ اب بہن کا سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن شوہر بول رہے ہیں میں نہیں دے سکتا، تو انہوں کیا کرنا؟ بہنوں کو پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے، آپ کے سونے کی زکوٰۃ نہ آپ کے باپ پہ، نہ آپ کے شوہر پہ، نہ آپ کے بھائی پہ، نہ کسی گھر کے مرد آدمی پہ فرض ہے، آپ پر فرض ہے۔ باپ بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں نکالنا ہے، جس کا مال ہے اس کو نکالنا ہے۔ اس کی دلیل یہی عبداللہ ابن مسعود جس سے قرآن سیکھو، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، بیوی باہر نکل کر جانے والے تھے، پوچھے کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ بولے کہ میں زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دینے جا رہی ہوں، میرے پاس زکوٰۃ کے نصاب کا سونا ہے، میں مال دینے جا رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود بولے کہ وہ مال مجھے دے دے، تیرا شوہر سب سے غریب ہے۔ بولے تم میرے شوہر ہے، تمہیں کیسے دوں؟ کہا کہ جا اور پوچھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ دوڑتی دوڑتی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہی کچھ صحابیات سوال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ آئی ہے، کہا کہ ادھر سامنے آ جا۔ بولے اس سے محدثین نے دوسری دلیل نکالی، اسلام کے کام میں اگر کوئی جڑا ہوا ہے تو اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، پیسے والے کا نہیں ہے۔ اسلام کے لیے جڑا ہوا ہے تو اس کے لیے وی آئی پی کا ٹریٹمنٹ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی آئی، سامنے بلا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ پوروں کی لائن توڑ کے بلا لیے، سامنے آ جا، بولے اسپیشل ہے تو، بولے کیونکہ تیرا شوہر دین سے جڑا ہوا، قرآن اللہ کی کتاب، آ جا سامنے۔ بولے اس کے بعد پوچھے کیا بات ہے؟ بولے اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود عجیب بات کر رہے ہیں، بولے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو خیرات کر دو بول رہے ہیں۔ بولے جا اور کر دے، تجھے 2 اجر ملیں گے، بولے ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا شوہر کی مدد کرنے کا۔ اچھا اب یہ مسئلہ، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے بہن، آپ یہ زکوٰۃ کے مسئلے پہ سوال کرے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے فی الوقت۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ کیوں پوچھو؟ ماں باپ پہ فرض ہے اولاد کو پالنا، شوہر پہ فرض ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، مرد کو ہم نے قوی بنایا ہے عورتوں پر، وہ ان کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو جو تمہارے ذمہ داری کے تحت ہے تم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غور سے سنو جملہ، ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے؟ معلوم نہیں معلوم؟ ماں باپ، ارے بولو یار، ہو دے سکتے اگر بیٹی رہی تو۔ اماں زکوٰۃ نکالنا چاہ رہی، بیٹی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہی، کیونکہ اماں پہ بیٹی کو پالنا فرض نہیں ہے، اماں بیٹی کو دے سکتی، باوا بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ بیٹی شادی شدہ ہو گئی، بیٹی شادی کر لی، باوا داماد کو دے سکتا، سسرا داماد کو دے سکتا زکوٰۃ۔ کتنی بڑی سہولت رکھے اللہ تعالیٰ اسلام میں۔ دیکھو کیسے رشتہ داریوں کو قریب کر دیے، جو ذمہ دار ہے انہیں نہیں دے سکتا، ذمہ داری اگر نہیں ہے تو دے سکتے۔ بھائی بہن کو نہیں دے سکتا، بہن بھائی کو دے سکتی، کیونکہ بہن کو بھائی کو نہیں پالنے کا ہے، بھائی پہ فرض ہے کہ بہن کو پالے۔ بہن کی شادی ہوئی، شوہر طلاق دے دیا، اب زکوٰۃ کے مال سے اپنی یہ بہن کو، مطلقہ بہن کو نہیں دے سکتا پیسے، کیونکہ مطلقہ بہن کو پالنا اس پہ فرض ہے۔ بہن بیوہ ہو گئی، زکوٰۃ کا پیسہ بیوہ بہن کو نہیں دے سکتا، بھائی کو بہن کو پالنا فرض ہے۔
جو تمہارے ذمہ داری میں آ گئے ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ جو زکات اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ زکات کے پیسے سے بچوں کے ایجوکیشن کو پیسے دے رہے ہیں, حرام ہے, جائز نہیں ہے, اس کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام میں مسلمان بچے بچیوں کو پڑھانا امت پہ فرض ہے. جو امت کی ذمہ داری ہے وہاں زکات کا پیسہ نہیں دے سکتے ہو. تو جو زکات کے پیسے دے رہے نا غریب بچوں کی پڑھائی کو, اب تو شادی کو بچی کے دیتے, بچی کی شادی حرام, جہیز حرام, اس میں زکات کا پیسہ. اب تو ایک پاگل حیدرآباد میں پیدا ہو گیا, نیوز پیپر میں رپورٹ آئی, شیر خورمے کے برتن اور سیویاں دیا گئے تھے زکات کے پیسوں کے بدلے. نیوز پیپر کی رپورٹ ہے 3-4 دن پہلے کی, انگلش پیپر والے ڈالے, اے نیو ٹرینڈ ان حیدرآباد آف زکات, کراکری اینڈ سیویاں آف حیدرآبادی کلچر انسٹیڈ آف زکات. سنو, غور سے سن لو آپ لوگ, زکات میں صرف پیسہ دینا ہے, کوئی چیز خرید کے زکات نہیں دے سکتے آپ. کپڑے خرید کے, برتن خرید کے, جوتے خرید کے, یہ چیزاں خرید کے دیے تو وہ زکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے. پیسے کی زکات ہے. فطرے کے دن اناج کی زکات ہے, اس دن پیسے نہیں دے سکتے, ہر چیز الٹی کرتے. زکات میں پیسہ دو تو سامان خرید کے دیے, فطرے میں اناج دو جب لے کے جا کے پیسے دیے. غور سے سن کے جاؤ, ہر آدمی, آپ کے گھر میں جو بھی آدمی ہے, ہر آدمی کے حساب سے 2.5 کلو گیہوں یا لگ بھگ 3.5 کلو چاول آپ کو فطرے میں نکالنا ہے غریب کے پاس. زکات 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بعض جاہل منافقوں کی جیسی حرکت کر کے نوجوان, بالکل جس کو جاہل, بالکل اسلام کا علم نہیں ہے, یہ بےہودے اسلام کی ویب سائٹس یا ان کے فتوے لے کر, وہ کوئی مولانا دبئی میں بیٹھا ہوا رہتا ہے, انہیں وہاں سے ایک فتوا دیتا, سیٹلائٹ چینل کو زکات نہ کو دو, مدرسے کو دو. کئی کو حسد اور جلن ہے تیرے کو سیٹلائٹ چینل سے, تو بیٹھا ہوا ہے دبئی میں, وہاں سے فتوا دے رہا سیٹلائٹ چینل کو نہ کو دو. شیخ سدیس کعبے کے اندر خطبہ دے کے بول رہے ہیں آج کے دور میں اسلام کی سب سے زیادہ دفاع سوشل میڈیا پہ جا کے کرو, میڈیا سے نقصان ہو رہا ہے. ایک مولوی رہتا گلی کوچے کا کہیں کا کی, دبئی میں بیٹھا ہوا رہتا, وہاں سے فتوا ایشو کرتا سیٹلائٹ چینل کو نہ کو دو. اب یہ جذباتی بےہودے لے کے شیخ بول دیے نہیں دینا زکات دعویٰ سینٹر کو, غریب کو دینا, مسکین کو دینا نہیں, 8 قسم کے لوگوں کو دیو بولے اللہ تعالیٰ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60. 8 سے ہٹ کے 9th کیٹیگری کو دینا حرام ہے. 8 کیٹیگریز کیا ہے؟ فقیر, مانگنے والا, ضرورت مند مانگنے والا, اس کو زکات دے سکتے آپ. دوسرا مسکین, غریب کا ورڈ نہیں ہے, مسکین. مسکین مانے ایسا آدمی یا عورت جس کے پاس نیسیسٹیز آف لائف, ایک وقت کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, ایک وقت کا بھی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے آنکھ پہ, رہنے کا چھت نہیں ہے, ایسے مسکین کو. تیسرا کسی مسلمان کا قرضہ ادا کرنے کو. چوتھا اگر کوئی آپ کے لیے زکات کلیکٹ کر کے محلے سے جا کے لا رہا تو اس کو کمیشن ایجنٹ بنا کے جتنی زکات لایا اس کا اتنا کمیشن تیرا ہے, بلکہ قرآن بول رہا, میں نے بول رہا, اس کو دے سکتے آپ. 5واں جو معصوم مسلمانوں کو گرفتار کر لیے ان کو آزاد کرانے کے لیے. تو اب اگر اپنے بچے ISI میں جھوٹے اس میں پکڑے گئے الزامات میں, بیٹا کوئی مولوی ہے کھول کے نہیں بول رہا منہ, بھائی اپنے معصوم بچے ISI میں ایسا چھڑا ان کو بول کے, کیونکہ بیٹا ڈرا ہوا ہے, کہاں پکڑ کے لے کے جاتے کس کو بول کے. اور قرآن بول رہا معصوم امتیاں جو پکڑے گئے, مجرم نہیں, جو معصوم پکڑے گئے ان کی بیل کے لیے ہیلپ کرو, زکات کے پیسے سے ہیلپ کرو بولے اللہ تعالیٰ قرآن. چھٹا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو ہے اس کی تفسیر آئی, یا تو میدان میں جہاد کر رہا, یا دعوت کا کام کر رہا, یا قرآن کی تعلیم دے رہا. انہیں امیر ہے یا غریب ہے, سعودی کے اکابر علماء کے فتوے ہے, اگر اس کے پاس کار ہے جو دعوت کا کام کر رہا, اس کا ڈرائیور ہے, اس کی ڈرائیور کی تنخواہ تمہارے زکات کے مال سے دو. انہیں مرسیڈس میں پھر رہا, انہیں BMW میں پھر رہا, تو اس کو زکات کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے کو نہیں معلوم. ہو سکتا کہ انہیں یہ پھر رہا ہوں گا لیکن کسی کا ادھار باقی ہے تو تیرے کو نہیں معلوم ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 274, تمہاری اصل خیرات کے مستحق وہ لوگ ہیں, اصل صدقے کے مستحق وہ لوگ ہیں
جن کے چہروں کو دیکھ کر تم ان کی اصلیت کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو صبح شام اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی سے کبھی ہاتھ پھیلا کر کچھ نہیں مانگتے، تم میں سے جو کوئی ان کو خیرات کرے گا یہی اصل خیرات ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تمہاری اصل خیرات یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے مانگے اور اس کے بعد تم اس کو خیرات کرو، اصل خیرات یہ ہے کہ ڈھونڈ کر مستحق کو دو، کیونکہ جب مانگنے والا تم سے مانگتا تو انہیں مانگتے وقت اپنی عزت کو تمہارے پاس گروی رکھ دے رہا، بولے اس سے پہلے تم جا کے ڈھونڈ کے دو۔ بولے خیرات اور زکوٰۃ کا معاملہ کیسا ہے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ دعویٰ سینٹر جو اسلامک کنٹریز میں ہیں، گورنمنٹ ان کی ذمہ دار ہے۔ انڈیا جیسے دعویٰ سینٹرز، یہاں پہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، چاہے میں مرسیڈیز میں پھر رہا ہوں، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو، جب میرا قرآن اجازت دے دیا اس کے لیے۔ یہ منافقوں اور بیہودوں کو، یہ مولویوں کو سرے بازار میں لاؤ، یا نہ تو میرے سے ڈیبیٹ کرو، بولو آگے اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی زکوٰۃ مستحقین کو جانا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مستحق کون ہے آپ ڈھونڈو جا کے، آپ پتہ لگاؤ کون بول رہا ہے کہ غریبوں کو مت دو، کون بول رہا ہے مسکینوں کو مت دو۔ جب اللہ 8 کیٹیگریز میں زکوٰۃ دو بول رہے ہیں تو کوئی اور کون ہوتا خالی غریب اور مسکین کو دو بولنے والا؟ مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی پیسے والے تھے غریب تھے؟ تو اب لوگ جہاد پہ گئے اور اللہ کے نبی بولے جہاد کے لیے مال لاؤ، کوئی صحابی آ کے بولے ارے اللہ کے نبی اتنے امیر لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، اب آپ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بولے کبھی نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن کی تفسیر کو بدل رہے ہیں، روڑا بن رہے ہیں اللہ کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آیت میں لعنت بھیجے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے کام میں روڑا بنتے ہیں۔ بولے اس سے روڑا پیدا ہو رہا، کیسے معلوم بھائی آپ لوگوں کو کہ ہمارے ضروریات دعوت کے میدان میں کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہمارے سے دوسرے بھائی جو دعوت کا کام، ٹھیک ہے کوئی اگر کھا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ کئی جگہ اور خیرات دیتے تو ہر فقیر کے پیچھے جا کے دیکھیں آپ انہیں کیا کر رہا، اس کے بعد آپ کا اجر خیرات دینے کے بعد آپ کو مل گیا میرے بھائی، آپ زکوٰۃ دیے، آپ صدقہ دیے، آپ کا کام ہو گیا، اللہ کا نظر مل گیا، آپ کسی کے پولیس والے نہیں بنائے گئے۔ مسجد میں آپ خیرات کرے، مسجد میں آپ زکوٰۃ صدقات دیے، اس کے بعد جا کے دیکھیں مسجد میں کہاں جا رہا، تو ہر ایک کا ٹھیکہ کوئی بھی نہیں لیا، آپ کی نیت کے حساب سے صحیح ہوتا، نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سنا دوں یہ واقعہ بہنوں، سنا دوں یہ واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ نے اسے خوب مال سے نوازا۔ ایک رات اس نے ارادہ کیا کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے میں مال بھر کے خیرات کروں گا، تھیلے میں پورا مال بھر لیا، باہر نکل کر گیا اور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان مرد آدمی جھاڑ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں پڑا ہوا ہے؟ بولا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ بولا اچھا یہ پیسے لے لے۔ دوسرے دن بات مشہور ہو گئی، کون بیوقوف تھا چور کو پیسے دے کے گیا، انہیں چوری کو گھر میں کودنے والا تھا، پریشان ہو گیا۔ دوسرے دن یہ نوجوان بولا نہیں آج تو صحیح جگہ دے کے آؤں گا، پیسے بھر لیا، دوبارہ نکل کے گیا، ایک بوڑھا آدمی کچھ کپڑوں میں چبوترے کے اوپر گھر کے باہر پڑا ہوا ہے۔ بولا ایسا کیوں ہے؟ بولا بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لے لے یہ رکھ لے، کپڑے خرید لے۔ لوگ دوسرے دن بولے کون بے وقوف ہے یہ جو یہاں پہ سود خور ہے، خون چوس رہا قوم کا، اس کو پیسے دے کے آیا۔ افسوس کر لیا، آج تو صحیح جگہ دوں گا۔ تیسرے دن نکلا، نوجوان ایک لڑکی گھر کے باہر آدھی رات کو ملی۔ کیا ہوا؟ میرا کوئی گھر بار نہیں ہے، میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں، اس کو دے دیا۔ لوگ بولے زانیہ کو پیسے دے دیا۔ آدمی بڑا افسوس کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت گزرا، جو اوپر نوجوان تھا وہ آیا اس کے پاس واپس، آ کر بولا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا، میں چوری کی نیت سے جھاڑ پر تھا، جب تم نے خیرات دی میرے دل میں آیا کہ میرا اللہ ابھی بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں حرام سے کیوں کماؤں، تمہارا مال لے کے حلال سے کمانے لگا اور جتنی بڑی برکت آ گئی۔ سود خور بولا ساری زندگی غریبوں کا خون چوسا، مرنے کے قریب چلے گیا، جب تو پیسہ دے کر گیا تو احساس ہوا میرے اللہ کتنے رحمان ہیں کہ ابھی بھی مجھے نہیں بھولے، ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میں سب کے قرضے معاف کر دیا ہوں۔ زانیہ بولی کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی، پھر بھی اللہ میری یہ حفاظت کی ہے، پھر بھی اللہ چاہے کہ میں حلال طریقے سے صحیح ہو جانا، تمہارے مال کو لینے کے بعد میں ایک بزنس والے آدمی سے شادی کی اور اس کو یہ پیسہ دے دی، اور آج میرا شوہر خوب کما کے حلال مجھے کھلاتا ہے۔ یہ پوری حدیث سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم خیرات اچھی نیت سے کر دو اور اللہ کے حوالے کر دو،
تمہاری نیت خالص رہے گی تو اس کی طاقت سے سامنے والے کی اللہ اصلاح کر دیں گے. بولے اللہ اکبر. تو آپ لوگ وہ فکر مت کرو. اور جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے, اگر گھر میں پیسے نہیں ہے, سونا بیچ کر زکات دینا پڑے گا آپ کو. کسی صورت بھی سونا بیچ کر زکات دینا پڑے گا آپ کو. زکات نکالنا لازم ہے, فرض ہے آپ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ بعض لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے سونا نہیں ہے تو ہم کیسا کیا کرنا اب اس کے اندر. تو سونا بیچنا لازم ہے. زکات کا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز کو بڑھانا. انشاءاللہ امید میری بہن کا جواب مکمل ہوا.